بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی فرسٹ ایئر کے نامور اور ذہین طلباء، آج چیپٹر نمبر 6 جس کا نام بک 1 کا جس کا نام دی ریوارڈ ہے، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا چیپٹر ہے، انٹرسٹنگ ہے، آدمی کی توجہ اپنی طرف لگا کے رکھتا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے انشاءاللہ، ایکسپلینیشن بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سینونیمز بھی ہم ریڈ آؤٹ کریں گے۔ تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف ہوگا جی اس کے رائٹر کا۔ اس کا رائٹر کا نام ہے ایڈورڈ پلنکٹ، بیرن 18th بیرن آف ڈنسنی، اور یہ بہت بڑا نام لفظی اعتبار سے ہے، لیکن یہ رائٹر جو تھے یہ اصل میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور پھر آئرلینڈ میں چلے گئے، اس لیے انہیں اینگلو آئرش رائٹر کہتے ہیں، اور یہ ڈرامہ نگار تھے، اور زیادہ تر انہوں نے اپنا کام جو ہے فینٹیسی جیسے تصوراتی ژانرا میں جو کہانیاں لکھی ہیں اس میں انہوں نے کیا ہے۔ اور ان کا جو نام، جس نام سے یہ بکس پبلیکیشن کرواتی تھی اپنی بکس کی، وہ تھا لارڈ ڈنسنی۔ وہ نام جو ہے وہ ان کا چلتا رہا ہے، اور یہ 1878 میں پیدا ہوئے اور 1957 میں ان کی وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، ان کی کام پہ موویز بھی بنتی رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں دی ریوارڈ میں یہ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ دی ریوارڈ، ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آر ٹاک ایٹ دا کلب میں ہماری بات چیت، بات چیت ون ڈے واز آف اپرچونٹی، وہ تھی ایک دن موقع کے بارے میں اینڈ ڈٹرمینیشن، اور پکے ارادے، مصمم ارادے کے بارے میں ہماری بات چیت تھی کلب میں جو ایک دن ہم نے کی۔ سم سیڈ، کچھ نے کہا، اپرچونٹی واز ریکوائرڈ فار سکسیس، کامیابی کے لیے موقع کی ضرورت ہوتی ہے، موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اینڈ ملینز نیور ہیڈ اٹ، اور لاکھوں کو یہ ملتا نہیں ہے۔ ادرز دیٹ، دوسروں نے یہ کہا، کچھ نے وہ کہا تھا اور دوسروں نے پھر یہ کہا، اونلی ڈٹرمینیشن واز نیڈڈ، کہ صرف اور صرف مصمم ارادہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ اینڈ دین جارکنز جوائن ان، تب جوائن ان کا مطلب گفتگو میں شریک ہوا، تب جارکن گفتگو میں شریک ہوا۔ آل فار ڈٹرمینیشن، سب کچھ جو ہے اس کا انحصار پکے ارادے پر ہے، یعنی کہ اس نے پورے ووٹ دے دیے ڈٹرمینیشن کو جارکنز نے۔ اف اے مین واز ڈٹرمنڈ، اگر کہ کوئی آدمی مصمم ارادہ کر لیا کسی نے، ٹو گیٹ اینی تھنگ، کسی چیز کو حاصل کرنے کا، اینڈ اسٹک، اور ڈٹ گیا اور جم گیا، منسلک ہو گیا، ٹو اٹ، اس کے ساتھ، لانگ انف، کافی لمبے عرصے تک، ہی گاٹ اٹ، تو اس نے وہ حاصل کر لیا۔ سیڈ جارکنز نے کہا، کہتا ہے اگر ڈٹا رہنا جو ہے یہ ضروری ہے، سمجھے وہ حاصل ہو گیا اگر بندہ ڈٹ گیا ہے۔ میں اس کا باب محاورہ ترجمہ بھی پڑھتا ہوں۔ کلب کے اندر ہماری بات چیت ایک دن موقع اور مصمم ارادے کے بارے میں تھی۔ کچھ افراد نے کہا کامیابی کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے اور لاکھوں کو یہ کبھی ملتا نہیں۔ دوسروں نے کہا نہیں، صرف پختہ ارادہ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر جارکنز بھی گفتگو میں شامل ہوا۔ سب کچھ پختہ ارادہ ہی ہے، اور اگر ایک آدمی نے ارادہ کر لیا اور عرصہ دراز تک اس پر ڈٹا رہا، وہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ منزل حاصل کر لیتا ہے، جارکنز نے کہا۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے سے جی، اینی تھنگ، کچھ بھی، یعنی کہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آج ٹربٹ نے پوچھا، اینی تھنگ، ہاں کچھ بھی، جارکنز نے جواب دیا۔ سو لانگ ایز، یہ ہے کہ کافی دیر تک، جب تک کہ ہی اسٹکس ٹو اٹ، وہ اس کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو وہ اینڈ اسٹکس اٹ ٹو اٹ ہارڈ، اور اس کے ساتھ سختی کے ساتھ منسلک رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، پکا ہو کے جڑا رہتا ہے، انف اینڈ لانگ انف، اور کافی لمبے عرصے تک جڑا رہتا ہے۔ اینی تھنگ واٹ ایور، کچھ بھی چیز ہو حاصل ہو سکتی ہے۔
ٹربٹ ڈس ایگری، ٹربٹ نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. لائف از لائک اے ریس، لائف ایک دوڑ کی مانند ہے. جارکنز وینٹ آن، جارکن کہتا چلا گیا. ان وچ دے ٹائر، جس میں لوگ تھک جاتے ہیں. دے یہاں پر لوگوں سے مراد ہے، ٹائر کا مطلب تھک جاتے ہیں. آفٹر اے وائل، تھوڑی دیر کے بعد. اینڈ سٹ ڈاؤن، اور بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ گیٹ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ ایلس، اور کسی اور چیز میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں. انسٹیڈ، بجائے اس کے. ٹھیک ہے نا، لوگ جو ہیں جڑے نہیں رہتے بلکہ وہ تھک جاتے ہیں جلدی اور کسی دوسری چیز میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں دا مین ہو کیپس آن، وہ آدمی جو جاری رکھتا ہے یعنی ریس کو. ونس دا ریس، وہی ریس کو جیت لیتا ہے. جی طلبہ نیچے با محاورہ ترجمہ دیا گیا ہے، آپ ویڈیو کو روک کے اسے، میں اس کو اب ساتھ ساتھ نہیں پڑھتا، اس طرح سے ویڈیو آپ کی لمبی ہو جائے گی. آپ اس کو ویڈیو روک کے دیکھ بھی سکتے ہیں، اوپر کے ساتھ ٹیلی بھی کر سکتے ہیں. جی میں آگے چلتا ہوں. اینڈ سپوز اے مین وانٹیڈ ٹو بی اے اسکیٹنگ چیمپئن آف دی سہارا. سہارا جو ہے ڈیزرٹ ہے بہت بڑا، اور وہ کہتا ہے کہ سپوز، اگر فرض کریں کہ ایک آدمی سہارا میں اسکیٹنگ کا چیمپئن بننا چاہتا ہے. سہارا میں اسکیٹنگ ہو نہیں سکتی، اسکیٹنگ برف پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے، یہ ٹھان لے کہ میں نے سہارا میں اسکیٹنگ کا چیمپئن بننا ہے، سیٹ ٹربٹ. ٹربٹ نے کہا اینڈ کوڈ افورڈ دا منی، اور پیسے بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتا، پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس ٹو گیٹ دیئر، وہاں جانے کے لیے. تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، وہ پوچھ رہا ہے سوال. ہی وڈ میک دا منی، آگے سے جارکنز جواب دے رہا ہے کہ وہ پیسے بنا لے گا، پیسے پیدا کر لے گا، پیسے جمع کر لے گا. سیٹ جارکنز نے کہا اینڈ ہی بلٹ اے اسکیٹنگ رنک، اور وہ اسکیٹنگ کا میدان یہ بھی بنا لے گا. اسکیٹنگ کا یعنی کہ مصنوعی برف کا میدان وہاں پہ بنوا لے گا. پیسے جمع، کہتا ہے ارادہ ہونا چاہیے اس کے اندر. ایرینا کہتے ہیں اسکیٹنگ رنگ کو میدان کہتے ہیں. ان دا سہارا، اینڈ آرگنائز، وہ سہارا میں یہ بنوا لے گا اسکیٹنگ کا میدان، اور وہاں پر منعقد کرے گا، ارینج کرے گا، فارم کرے گا، انعقاد کرے گا. کس کا؟ کمپٹیشن، ایک مقابلے کا، میچ کا، کنٹیسٹ کا. دیر، وہاں پر. ہیڈ بی اسکیٹنگ چیمپئن، آل رائٹ، وہ سمجھ لیں کہ پہلے سے ہی اسکیٹنگ چیمپئن ہے. اف ہی ریئلی گیوز آل ہز ٹائم ٹو اٹ، اگر وہ اپنا پورا ٹائم، اپنا پورا وقت اس بات کو دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اسکیٹنگ کا چیمپئن ہی ہے. بامحاورہ ترجمہ آپ خود سے پڑھیں گے. آگے چلتا ہوں جی. could you tell us a case like that، کیا تم ہمیں اس قسم کا کوئی واقعہ بتا سکتے ہو؟ asked one of us، ہم میں سے ایک نے پوچھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ، در حقیقت، میٹر آف فیکٹ در حقیقت، آئی کین، میں کر سکتا ہوں. سیٹ جارکنز نے کہا اے ویری سملر کیس، بالکل ایسا ہی واقعہ. لیٹس ہیئر اٹ، سیٹ ٹربٹ، ہاں چلو اسے سنتے ہیں. ٹربٹ نے کہا دیر واز اے ینگ فیلو، اب اس نے سنانا شروع کر دیا ہے. ایک نوجوان آدمی تھا. ینگ فیلو، نوجوان آدمی. سیٹ جارکنز نے کہا ٹو ہوم ہز پیرنٹس، جس کو کہ اس کے والدین، پروبیبلی، غالباً، شاید، یوز ٹو سے، پرہیپس، مے بی اس کے سینونیمز ہیں، اس کے والدین کہا کرتے تھے the very things، بالکل ایسی ہی چیزیں، very things، ایسی ہی چیزیں that we have been saying now، جو کہ ہم اب کہہ رہے ہیں. ایسی چیزیں، ویسی ہی باتیں اس کے والدین اس کو کہتے ہوں گے، اس نوجوان کو. اینڈ ویری لائکلی، اور بہت گمان ہے، بہت امکان ہے اس بات کا. لائکلی، امکان. ہی ایز مینی ینگ فیلوز ڈو، وہ جیسا کہ بہت سے نوجوان آدمی کرتے ہیں. may have wanted to prove them wrong، وہ اپنے یعنی والدین کو، ان کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوگا. ٹھیک ہے، کہتا کہ ایسے نوجوان کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. I don't know، مجھے نہیں پتا. It was a long time ago، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. But whatever his motive، لیکن جو کوئی بھی اس کا مقصد تھا. موٹیو، مقصد، آبجیکٹ، کاز، وہ جو مقصد تھا. ہی ہٹ، اسے سوجھا تھا، اس کے ذہن میں اچانک آیا تھا. ہٹ آن کا مطلب اچانک آنا ذہن میں. اور موسٹ ایکسٹرا آرڈنری، بہت مثالی قسم کی، عجیب و غریب، مثالی قسم کی، کیا جی، ان یوزول، ان ایکسپیکٹڈ قسم کا ایمبیشن، خواہش اس کے اندر پیدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا جی، ایمبیشن، خواہش، موٹیویشن، ڈیزائر اس کے اندر پیدا ہوئی تھی. اینڈ اسٹک ٹو اٹ، وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، ڈٹ گیا اس پر.
It was nothing less than to be appointed court acrobat. یہ خواہش اس بات سے کم نہیں تھی کہ درباری بازیگر مقرر ہو جائے. اپوائنٹ کر دیا جائے یعنی اس کو پوسٹ پہ لگا دیا جائے, ٹھیک ہے نا, مقرر کر دیا جائے. درباری بازیگر, کسی دربار کے اندر شعبدہ باز جسمانی کرتب دکھانے والا, اس کی یہ خواہش تھی, ٹھیک ہے نا, اس بندے کی. وٹ سیٹ ٹربٹ, کیا تھی؟ ٹربٹ نے کہا ایکروبیٹ, بازیگر. جارکن وینٹ آن, جارکن کہتا چلا گیا, ٹو دا کورٹ آف دا کنٹری, اس ملک کے دربار میں, ان وچ ہی لیوڈ, جس میں کہ وہ رہتا تھا. وٹ کائنڈ آف کنٹری واز دیٹ, وہ کس قسم کا ملک تھا؟ آس ٹربٹ, ٹربٹ نے پوچھا. آگے چلتے ہیں. نیور مائنڈ, برا مت مناؤ, وٹ کنٹری اٹ واز, یہ پوچھ کر کہ وہ کیسا ملک تھا, سیٹ جارکنز. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ, اور در حقیقت, ایز اے میٹر آف در حقیقت, اٹس کسٹمز, اس کے رواج, ورنٹ نہیں تھے, سو سلی, اتنے احمقانہ, یعنی اس ملک کے رواج اتنے احمقانہ بھی نہیں تھے, ہاں جی, ٹریویل بھی نہیں تھے, اسٹوپڈ بھی نہیں تھے, احمقانہ نہیں تھے, ایز یو سپوز, جتنا کہ تم تصور کرتے ہو. دے ہیڈ نو پوسٹ آف کورٹ ایکروبیٹ, ان کے پاس درباری بازیگر کی کوئی اسامی ہی نہیں تھی. اینڈ نیور ہیڈ, اور کبھی نہ ہی ماضی میں رہی تھی. ہیڈ کا مطلب پہلے ماضی میں نہیں تھی. بٹ دیٹ ڈیڈنٹ اسٹاپ ینگ گارجیس, لیکن یہ بات نوجوان گارجیس کو روک نہ سکی. دیٹ واز ہز نیم, یہ اس کا نام تھا, یعنی گارجیس اس کا نام تھا. ہی واز اے گڈ ایتھلیٹ, وہ ایک اچھا کھلاڑی تھا. وین ہی کیم بائی ہز وائلڈ آئیڈیا, جب اسے سوجھا, ٹھیک ہے نا, سوجھا یہ عجیب و غریب, وائلڈ عجیب و غریب, رف آکورڈ خیال سوجھا, تو وہ ایک کھلاڑی تھا. ایٹ اباؤٹ دا ایج آف 16, اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی. اینڈ ہیڈ ون ہائی جمپ, اور اس نے ہائی جمپ کا, اونچے جمپ کا مقابلہ جیت رکھا تھا. اینڈ ہرڈلز, اور رکاوٹوں والی دوڑ کو بھی, ہرڈلز ہوتی ہیں رکاوٹوں والی دوڑ, سپرنٹس بھی اسے کہہ لیتے ہیں. اینڈ 100 yards ایٹ ہز اسکول, اور 100 میٹر کی ریس بھی اس نے اپنے اسکول میں, اس وقت جب 16 سال کا تھا, جب اسے یہ عجیب و غریب خیال اس کے ذہن میں آیا, تو یہ کام اس نے کر رکھے ہوئے تھے. آگے چلتے ہیں جی. ویل دیر واز اپرچونیٹی, ہاں پھر موقع تو تھا, وہ کہہ رہا ہے. آرگیوڈ, دلیل دی, ریزن کیا, مینٹین کیا, کس نے؟ ٹربٹ نے. کہتا ہے موقع تو تھا. اف ہی واز بورن اے گڈ ایتھلیٹ, اگر وہ پیدائشی طور پر ایک اچھا ایتھلیٹ تھا, تو پھر اس کے پاس موقع تو تھا, وہ کہہ رہے. بٹ ویٹ اے مومنٹ, کہتا صبر تو کرو, ایک لمحے بھر انتظار تو کرو. سیٹ جارکنز نے کہا, ٹھیک ہے نا, کہتا تم نے فوراً ہی میری بات پکڑ لی, ذرا انتظار تو کرو, بتاتا ہوں. یو ڈونٹ ریمین این ایتھلیٹ آل یور لائف, آپ ساری اپنی زندگی میں کھلاڑی نہیں رہ سکتے. اینڈ ہی اسٹل ہیڈ ٹو گیٹ دا پوسٹ کریٹڈ, اور اس نے ابھی آسامی پیدا کرنی تھی. ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو دیٹ, اس نے ایسا کیسے کیا؟ آس ٹربٹ نے پوچھا. سمپلی بائی اسٹکنگ ٹو اٹ, سادہ سی بات ہے, اس کے ساتھ ڈٹ کر, اس کے ساتھ جڑے رہ کر. سیٹ جارکنز نے کہا. ہی وینٹ انٹو پالیٹکس, وہ سیاست میں گیا. دے آل ڈو ان دیٹ کنٹری, تمام لوگ وہ اس ملک میں کرتے ہیں, سیاست میں جاتے ہیں. بٹ ہی وینٹ انٹو دیم ہارڈر, لیکن وہ ان لوگوں میں زیادہ سختی کے ساتھ, زیادہ محنت کے ساتھ گیا. دیٹ اینی ون ایلس, جتنا کوئی اور نہیں گیا تھا. اینڈ نیور گیو اپ ہز ایمبیشن, اور کبھی اس نے نہیں ترک کیا اپنی خواہش کو, ارادہ, خواہش, ایمبیشن. گیو اپ, ترک نہیں کیا. آف کورس, یقیناً. ہی میڈ اسپیچز, اس نے تقریریں کیں. اینڈ فائن ونس, اور اچھی تقریریں کیں. آن مینی ادر سبجیکٹس, اور اس نے بہت سے اور موضوعات پر بھی تقریریں کیں. بٹ آل دا وائل, لیکن اس تمام عرصے میں, ہی اسٹک ٹو ہز ون آئیڈیا, وہ اپنے ایک اس خیال کے ساتھ ڈٹا رہا, جڑا رہا, اس کے ساتھ منسلک رہا, قائم رہا اس پر. آگے چلتے ہیں جی. یہ پیراگراف آپ کے پیپر میں آیا ہوا ہے, امپورٹنٹ پیراگراف ہے, اسی لیے یہ یلوز میں ہائی لائٹ ہوا ہے. The years went by, سال گزرتے گئے. And day came, اور وہ دن آ گیا, when he had power enough to preach, جب اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ وہ
بیان کر سکے, اظہار کر سکے, his ambition, اپنی خواہش کا, اپنے ارادے کا, openly کھلے عام. And he told them, اور اس نے لوگوں کو بتایا, how the glory, کس طرح سے شان, گلوری شان, splendor, beauty, کس طرح سے شان of their country, ان کے ملک کی, and of its ancient throne, اور ان کے قدیم تخت کی, ٹھیک ہے نا, ancient قدیم, olden, primeval, اور throne کہتے ہیں تخت کو, سیٹ کو, چیئر کو کہتا ہے, کس طرح ان کے ملک کی اور ان کے قدیم تخت کی شان would be increased, بڑھائی جا سکتی تھی, if the post of court acrobat, اگر آسامی درباری بازیگر کی, ایکروبیٹ کہتے ہیں جمناسٹ, ٹمبلر, بازیگر کو, کہ اگر درباری بازیگر کی اسامی were created, اگر وہ پیدا کر دی جائے, تو کس طرح سے ان کے قدیم تخت اور ملک کی شان بڑھائی جا سکتی تھی. He gave examples of other courts, اس نے دوسرے درباروں کی مثالیں دیں, and greater ones, اور بڑے درباروں کی مثالیں دیں. Of course many opposed him, کہتا ہے of course, در حقیقت بہت ساروں نے اس کی مخالفت کی. That's politics, یہ سیاست ہے, یعنی سیاست میں لوگ مخالفت کرتے ہیں. Of course it took a long time, یقیناً اسے کافی لمبا عرصہ لگا. That is politics too, یہ بھی سیاست ہی ہے, کیونکہ سیاست میں چیزوں کو لمبا عرصہ لگ سکتا ہے. جی آپ نے با محاورہ ترجمہ جو ہے نیچے سے پڑھنا ہے, اور لکھنا پیپر میں بالکل ایسے ہے, میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہا ہوں. با محاورہ ترجمہ میں نے ساتھ میں نیچے اسی لیے شیئر کیا ہے کہ آپ ویڈیو کو روک کے اس کو جو ہے اچھی طرح سے دیکھ لیں, اور پیپر کے اندر آپ نے با محاورہ ہی لکھنا ہے. ورڈ ٹو ورڈ جو ہے نا سمجھنے کے لیے ہوتا ہے, با محاورہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. بٹ ایز دا ایئرز وینٹ بائی, لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے, ہی وور ڈاؤن, وہ کمزور کرتا گیا, ویکن کرتا گیا, اپیز کرتا گیا, کن کو, اپوزنگ آرگیومنٹس, مخالف دلیلوں کو. مخالف جیسے جیسے سال گزرتے گئے وہ مخالف دلیلوں کو کمزور کرتا گیا. ٹل ہی ہیڈ ٹاٹ پیپل, یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو سکھا دیا, ٹاٹ ٹیچ کر دیا, سکھا دیا, ٹھیک ہے, پڑھا دیا. واٹ اے لیسن اٹ وڈ بی, کیسا وہ سبق ہوگا, ٹو آل دا نیشنز, تمام قوموں کے لیے, ٹو ہیو اے ینگ ایتھلیٹ, کہ ان کے پاس ایک نوجوان کھلاڑی ہو, ایٹ کورٹ, دربار میں, ایگزیبٹنگ, اور وہ دکھا رہا ہو, مظاہرہ کر رہا ہو, شو کر رہا ہو, ڈسپلے کر رہا ہو, پرفیکٹ فزیکل فٹنس, مکمل طور پر جسمانی پھرتی کا مظاہرہ کر رہا ہو دربار میں. تمام قوموں کے لیے کہتا ہے یہ سبق ہوگا. ہاؤ سچ این ایگزامپل, اور کس طرح سے یہ مثال وڈ اسٹرینتھن, وہ مضبوط کرے گی, ٹھیک ہے نا, اس قوم کے, اپنے ملک کے, وہ قوم کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ملک کی بات کر رہا ہے. کہتا ہے کس طرح یہ مثال اسٹرینتھن کرے گی, ری انفورس کرے گی, فورٹیفائی کرے گی, مضبوط کرے گی, دیر سولجرس, ان کے سپاہیوں کو, اینڈ انیبل دیم, اور انہیں اس قابل کر دے گی, فائنلی ون, کہ وہ بالآخر جیت جائیں, جسٹ رائٹس, اپنے جو ہے نا منصفانہ حقوق, جسٹ منصفانہ رائٹس, حقوق آف دا نیشن, اپنی قوم کے, ان وکٹوریس بیٹل, جیتی گئی جنگ میں, اگینسٹ دیئر اکرسڈ نیبرز, اپنے جو ان کے لعین گندے نیبرز تھے, ہمسائے تھے, ان کے خلاف. ٹھیک ہے جی, یہ اس میں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے جو وہ مظاہرہ ہے نا, یہ جو کورٹ میں کہتا ہے کہ وہ ان کے سپاہیوں کو سٹرونگ کر دے گا, اور وہ اپنے ملک کے لیے اپنے پڑوسی جو کہ گندے ہیں, لعین ہیں, ان کے خلاف جنگ جیت لیں گے, اور اپنے قوم کو رائٹس دے دیں گے, جسٹ رائٹس, منصفانہ حقوق دے دیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اینڈ سو دا آئیڈیا کاٹ آن, اور اس طرح سے یہ خیال مان لیا گیا, ایکسیپٹڈ, کاٹ آن کا مطلب مان لیا گیا, انڈورس کر دیا گیا, ایکسیپٹ کر دیا گیا. اینڈ ٹو میک اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ, اور بڑی لمبی کہانی کو چھوٹا کرتے ہوئے میں کہتا ہوں, دا پوسٹ آف کورٹ ایکروبیٹ واز ڈیولی کریٹڈ, جو درباری بازیگر کی پوسٹ تھی, اسامی تھی, ڈیولی, قانونی طور پر, ڈیولی کا سینونیم قانونی طور پر, لیگلی, یہ یاد رکھنا ہے, امپورٹنٹ ہے, لکھا نہیں گیا,
تو قانونی طور پر اسامی درباری بازیگر کی کریٹڈ پیدا کر دی گئی, بنا دی گئی. بوتھ پیرنٹس آف گارجیس ور بائی دین لانگ ڈیڈ. اس وقت گارجیس کے دونوں والدین لمبا عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے. بائی دین لٹل ریمین ٹو بی ڈن. اس وقت تھوڑا ہی رہ گیا تھا کرنے کے لیے. ہی ہیڈ اونلی ٹو اسٹک فار اے فیو مور ڈیز ٹو دس وائلڈ آئیڈیا آف ہز. اس کو چند اور دن اپنے اس عجیب و غریب خیال پر ڈٹے رہنا تھا. اینڈ دین, اور پھر وین دا کوشچن اروز, جب سوال اروز ابھرا یا پیدا ہوا, آف چوزنگ این ایتھلیٹ کے بازیگر کے کھلاڑی کو چنا جائے, ٹو فل دا نیولی میڈ پوسٹ, نئی پیدا کردہ آسامی کو فل کرنے کے لیے, پورا کرنے کے لیے. whom could they choose, تو پھر وہ کسے چنتے. بٹ دا مین ہو ہیڈ ورک فار اٹ آل دوز ایئرز, لیکن انہوں نے اسی ہی چنا, اسی آدمی کو جس نے ان تمام سالوں میں اس کے لیے کام کیا تھا. آگے چلتے ہیں جی. سو گارجیس واز اپوائنٹڈ ایکروبیٹ ٹو دا کورٹ. اس طرح سے گارجیس کو درباری بازیگر کے طور پر مقرر کر دیا گیا, اپوائنٹ کر دیا گیا. اینڈ لرن, اور اس نے جانا, سو لیٹ ان لائف, اپنی زندگی میں بہت دیر بعد اس نے جانا, وٹ آلویز ٹیکس ٹائم, کہ اس میں ہمیشہ وقت لگتا ہے. دیٹ کہتا ہے اس بات میں ہمیشہ وقت لگ جاتا ہے, بندہ دیر سے ہی جانتا ہے. دیٹ ہز پیرنٹس ور رائٹ آفٹر آل, کہ اس کے والدین بالآخر بالکل ٹھیک ہی تھے. یعنی والدین نے جو کہا تو پوری زندگی لگا دی اس کام میں, ضائع کیا اپنا وقت. کہتا ہے اسے احساس ہوا کہ شاید والدین اس کے ٹھیک ہی کہتے تھے کہ اس کام میں نہیں پڑھنا چاہیے. اٹ اونلی ریمینڈ دین ٹو اناگوریٹ ہم. اب صرف رہ گیا تھا اس کو متعارف کرانا, اناگوریٹ کرانا, متعارف کرانا, انسٹال کرانا, انسٹیٹ کرانا. اینڈ دیٹ از ویئر آئی کیم آن دا سین. اب جارکنز بتا رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں پہنچا. وانڈرنگ ان یورپ, اس وقت میں یورپ میں آوارہ گھومتا تھا, بے مقصد گھومتا تھا. ایز آئی یوز ٹو ڈو, اور یہ میری عادت تھی. وہ کہہ رہا ہے ان دوز ڈیز, ان دنوں میں. یوز ٹو عادت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وین فوڈ یوز ٹو بی چیپ, اس وقت کہتا ہے جب کھانا جو تھا وہ سستا ہوا کرتا تھا. چیپ ہوا کرتا, سستا, ان ایکسپینسو ہوا کرتا تھا, لو پرائسڈ, سستا ہوا کرتا تھا. اینڈ آئی واز ینگ, اور میں نوجوان تھا. اینڈ کوڈ ایزیلی واک لانگ ڈسٹینسز, اور میں آسانی سے لمبے لمبے فاصلے طے کر لیا کرتا تھا. کہتا ہے کہ میں اس وقت کی بات ہے جب میں وہاں پہنچا, ٹھیک ہے نا, اس ملک میں جس کی یہ بات کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. I came to that country and they were wonderfully friendly. میں اس ملک میں آیا تھا اور وہ حیرت انگیز طور پر دوستانہ لوگ تھے, دوستانہ تھے. And they let me see the great ceremony, اور انہوں نے مجھے وہ عظیم سیریمنی, وہ عظیم تقریب دیکھ لینے دی. which took place as soon the creation of the post of Gorgias as جو کہ کہتا ہے کہ جو which took place جو کہ ہوئی, کب ہوئی, آفٹر دی کریشن آف پوسٹ, جب اسامی پیدا کر دی گئی. ایز گارجیس یونیفارم کوڈ بی گاٹ ریڈی, اور جیسے ہی گارجیس کی یونیفارم تیار ہو سکے اس کے بعد پھر وہ تقریب کر دی گئی. اینڈ ویری میگنیفیسنٹ کلوتھنگ اٹ واز. میگنیفیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے شاندار, اسپلینڈڈ, سپرب, اسپلینڈڈ. کلوتھنگ کہتے ہیں لباس کو, یہ یعنی یونیفارم جو تھی, یہ لباس جو تھا بہت شاندار تھا. اے ٹائٹ فٹنگ, یہ چست سوٹ تھا. آف ریڈ ویلوٹ, سرخ ویلوٹ کا, ٹھیک ہے نا, ویلوٹ کپڑا ہوتا ہے بڑا نرم نرم, اس کا یہ سوٹ تھا. آل گے, تمام سارے کا سارا خوبصورت. ود گولڈ بٹنس, سونے کے بٹن اوپر لگے ہوئے. اینڈ شائننگ ود لائنز آف گولڈ, گولڈ لیس, اور سونے کی لیس کی جو ہے نا لکیروں کے ساتھ, لائنوں کے ساتھ یہ سجا ہوا تھا. دیٹ وونڈ, جو کہ بنی گئی تھیں, وہ سونے کی جو لیس تھی بنی گئی تھی, لوپڈ کی گئی تھی, کوائل کی گئی تھی. اینڈ ٹوسٹڈ, اور اسے گھمایا گیا تھا, لپیٹا گیا تھا. اراؤنڈ اٹ, اس کی یونیفارم کے لباس میں.
ارد گرد اس کے بنت میں لپیٹا گیا تھا. اس کی بنت میں میں نے نیچے یہ لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں. ٹھیک ہے, با محاورہ ترجمہ آپ خود پڑھیں اور اوپر کے ساتھ ملا کے ویڈیو کو روک کے دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی, میں آگے چلتا ہوں. دا گریٹ تھرون روم ہیڈ بین ٹرنڈ انٹو, ٹرنڈ کو مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا. تھرون روم کہتے ہیں تخت والا کمرہ. ٹھیک ہے نا, درباری کمرہ جو تھا, تخت والا کمرہ جو تھا, اسے بدل دیا گیا, ٹرن انٹو بدل دیا گیا. کائنڈ آف جمنیزیم, ایک قسم کے جمنیزیم میں. جمنیزیم کھیل کا وہ میدان ہوتا ہے جو اوپر سے چھتا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جم بھی اسے کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ ان کے جو درباری کمرہ تھا یا تخت والا کمرہ تھا اسے جمنیزیم میں بدل دیا گیا. ود دا ممبرز آف رائل ہاؤس سیٹڈ along, کہتا ہے جو ارکان تھے شاہی گھر کے, افراد جو تھے, ارکان جو تھے, سیٹڈ along, وہ بیٹھے تھے ساتھ ساتھ. ریزڈ پلیٹ فارم, ایک اونچے چبوترے کے اوپر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. ایلیویٹڈ کہتے ہیں اونچے کو, ہائی, ریزڈ کو, پلیٹ فارم چبوترے کو کہتے ہیں. ایٹ ون اینڈ, ایک طرف وہ بیٹھے تھے, اینڈ دا پرنسپل آفیسرز, اور جو بڑے بڑے افسر تھے, پرنسپل بڑے افسر, مین افسر, میجر افسر جو تھے بڑے, اسٹینڈنگ بسائڈ, وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے, اینڈ بیہائنڈ دیم, اور ان کے پیچھے تھے. گریٹ کرٹنز, عظیم الشان پردے, عظیم پردے. ٹھیک ہے نا, ڈریپس بھی پردوں کہتے ہیں, ہینگنگز بھی پردوں کہتے ہیں. آف ریڈ, جو کہ سرخ رنگ کے تھے, اینڈ گولڈز, اور سنہرے رنگ کے, اور سنہرے رنگ کے. ور ہنگ, وہ لٹک رہے تھے, along the walls, دیواروں کے ساتھ ساتھ. اینڈ ہائی سوئنگز, اور اونچی اونچی پینگھیں, سوئنگز پینگھیں, آف ایکروبیٹس, بازیگروں کی. ہنگ ڈاؤن, وہ نیچے کی طرف لٹکائی گئی تھیں. ود گلڈڈ روپس, سنہرے رسوں کے ساتھ, گلڈڈ سنہرے, گولڈ پلیٹڈ گولڈن رسوں کے ساتھ. فرام دا سیلنگ, چھت سے. اینڈ رو آف نیٹ ہرڈلز, اور ایک قطار, نیٹ کا مطلب سیدھی, ترتیب لگائی ہوئی رکاوٹوں کی. واز ارینجڈ, وہ اس کا انتظام کیا گیا تھا, وہ لگائی گئی تھی. آن دا پالشڈ فلور, چمکتے ہوئے فرش پر. لائک دا ونز, وہ ایسی تھی, ایسی قطار تھی. اوور وچ, جس پر سے کہ گورجیس ہیڈ ون ہز ریس, گورجیس نے اپنی دوڑ جیتی تھی. وین ایٹ اسکول, جب وہ اسکول میں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی, ایسی ہی انہوں نے اس وقت کے لیے لگا دی. آگے چلتے ہیں جی. یہ پیراگراف جو ہے یہ پیپروں میں آیا ہوا ہے. لائٹس گلٹڈ, روشنیاں چمکی, گلٹڈ چمکی, گلیم کیا, شون کی روشنیاں. ا بینڈ, ایک طائفہ, یعنی کہ گروپ, میوزک کا گروپ, طائفہ, ایک طائفہ. ان پیل گرین, جس نے کہ پیلے, سبز اور سنہرے رنگ, گولڈ لباس پہنا ہوا تھا. پلیٹ سافٹلی, آہستہ آہستہ میوزک, موسیقی بجا رہا تھا. اینڈ اٹ واز انڈیڈ اے اسپلینڈڈ سین, اور یہ واقعی ایک شاندار نظارہ تھا. آئی ول ناٹ ڈسکرائب اٹ ٹو یو, میں اس کے بارے میں تمہیں وضاحت نہیں کروں گا. بیکاز ایوری تھنگ دیر, کیونکہ ہر چیز وہاں. دا یونیفارمس, وہاں یونیفارمس, اینڈ دا لیڈیز بریلینٹ ڈریسز, اور خواتین کے شاندار لباس. واز اٹرلی پٹ ان دا شیڈ, یہ تمام سب کچھ اٹرلی, مکمل طور پر, کمپلیٹلی, انٹائرلی, مکمل طور پر یہ سب کچھ, ٹھیک ہے نا, پٹ ان دا شیڈ, پیچھے رہ گیا تھا. گون ان بیک گراؤنڈ, بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا. بائی دا مومنٹ, اس لمحے. وین دا ڈورز اوپنڈ, جب دروازے کھلے. ود دا فلڈ آف گولڈن لائٹ, اور سنہری روشنی کا سیلاب آ گیا, امڈ آئی سنہری روشنی. اینڈ دا اولڈ مین, اور بوڑھا آدمی, ان ہز بریلینٹ یونیفارم, اپنی شاندار یونیفارم میں. اپیئرڈ, آیا, ظاہر ہوا, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ آن کھڑا ہوا, آن دھمکا وہاں پہ. بٹوین دیم, ان کے درمیان میں. فار دا کراؤننگ, تاج پوشی کے لیے, سلے کے لیے, تاج پوشی کے لیے. الٹیمیٹ, گریٹسٹ آنر کے لیے. آف ہز لائف ورک, اپنے جو اس کی زندگی کا کام تھا اس کے سلے کے لیے, زندگی بھر کے, اور اس کی تاج پوشی کے لیے. بوڑھا آدمی اپنی زبردست قسم کی یونیفارم میں وہاں آن کھڑا ہوا. آگے چلتے ہیں جی.
ہز وائٹ ہیئر، اس کے سفید بال، اینڈ ریڈ یونیفارم، اور اس کا سرخ یونیفارم، آف کورٹ ایکروبیٹ، جو کہ درباری بازیگر کا تھا، شوڈ ایچ ادر ٹو پرفیکشن، وہ دونوں ایک دوسرے کو نمایاں کر رہے تھے، شاندار طریقے سے نمایاں، بہت زبردست لگ رہے تھے، کنٹراسٹ بنا رہے تھے، وہ یہ بتا رہے ہیں. اینڈ ہز تھن فگر، اور اس کا پتلا جسم، فگر جسم کو کہتے ہیں، وارن کمزور ہو چکا تھا، ویک ہو چکا تھا، وارن کمزور ہو چکا تھا، ود ایج عمر کے ساتھ، عمر کی وجہ سے، اب یعنی بوڑھا ہو گیا ہے. واز میڈ آل دا ملنکلی، یہ جو تھا، یہ جو اس کا کمزور جسم تھا وہ مایوس کن تھا، مایوس کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، بائی دا ٹائٹ فٹنگ یونیفارم، اس کی جو چست یونیفارم تھی لیکن اس کا جسم جو تھا ڈھلک رہا تھا، یہ سب، اور اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا عمر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ ٹائٹ فٹنگ یونیفارم میں وہ جو ہے نا بڑا مایوس کن لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جوان آدمی کو جو ہے ٹائٹ فٹنگ یونیفارم اچھی لگتی ہے، وہ بوڑھا ہو چکا تھا. ملنکلی جی کہتے ہیں سیڈ کو، اور میزریبل مایوس کن کو، یہ بڑا امپورٹنٹ سینونیم ہے، ذہن میں رکھیں گے آپ. ایز دو ٹائرڈ بائی ہز لانگ پیشنس، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے لمبے صبر سے، پیشنس کہتے ہیں صبر کو، انڈیورنس کو، پرسسٹنس کو صبر کو کہتے ہیں، وہ جیسے وہ تھک چکا ہو اپنے لمبے صبر سے، اینڈ دا ورک آف اے لائف ٹائم، اور پوری زندگی کے کام کی وجہ سے تھک چکا ہو. ہی واکڈ سلولی ان ہز پوائنٹڈ شوز، وہ اپنے نوکیلے جوتوں میں یعنی خصوں میں وہ جو ہے آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا. اینڈ لینڈ، اور وہ اس نے سہارا لیا ہوا تھا، پراپ کیا ہوا تھا، سپورٹ کیا ہوا تھا، سہارا لے رکھا تھا، آف آن اے گلڈڈ اسٹک، ایک ملمہ کاری شدہ چھڑی کا، یعنی کہ ایک گلڈڈ ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا پتیاں چڑھی ہوں دھات کی، ملمہ کاری کی گئی، اس اسٹک کا سہارا لے رکھا تھا. ہی کیم ٹو دا ہرڈلس، وہ جو ہے رکاوٹوں کے قریب آیا، دیٹ ہی ریممبرڈ، جو کہ اسے یاد تھا کہ اوور وچ، ٹھیک ہے، جن پر سے کہ رکاوٹوں پر سے، جن پر سے ونس ہی ہیڈ ون سو ایزی اے وکٹری، اس نے کبھی بہت آسان فتح حاصل کی تھی، ٹھیک ہے نا جی، وہ ان رکاوٹوں کے قریب آ گیا، اب لیکن بڈھا ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. با محاورہ ترجمہ آپ کی کریں گے، لکھیں گے بھی، اور اسے آپ پڑھیں گے بھی. یہ میں نے سارا اس کے ساتھ ساتھ نکال کے لکھا ہوا ہے، ویڈیو کو سٹل کر کے آپ اسے لازمی دیکھ لیا کریں. آگے چلتے ہیں جی. ایز ہی کیم ٹو دا فرسٹ، جیسے ہی وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا، ہی لکڈ اپ فار اے مومنٹ، اس نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا، ود اے سلائٹلی قدرے سیڈ ایکسپریشن، غمناک تاثر کے ساتھ اس نے اوپر کی طرف دیکھا، سیڈ غمناک ایکسپریشن تاثر کے ساتھ، ٹورڈز دا رائل پلیٹ فارم، شاہی چبوترے کی طرف، رائل شاہی، ریگل امپیریل شاہی چبوترے کی طرف اس نے دیکھا، جو ہے نا قدرے غمناک تاثر کے ساتھ. ایز دو ہی آسٹ سم کوسچنز ود ہز آئیز، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنی آنکھوں سے کوئی سوال پوچھ رہا ہو. وٹ ایور دا کوسچن واز، جو کوئی بھی سوال تھا، اٹ واز ایٹ ونس انڈرسٹوڈ، یہ فوراً ہی سمجھ لیا گیا. رائل اسمائلز، شاہی ہنسیاں، شاہی مسکراہٹیں، ور ڈائریکٹڈ ٹورڈز ہم، وہ اس کی طرف ہو گئیں، ان کا رخ اس کی طرف ہو گیا. اینڈ جینٹل اپلاس، اور ہلکی ہلکی تالیاں، جینٹل ہلکی ہلکی، اپلاس تالیاں. کلیپنگ، بلوک آؤٹ، بجنے لگیں، سڈن سٹارٹ یعنی شروع ہو گئیں، بجنے لگیں، فرام ایوری ہینڈ، ہر ہاتھ سے، وچ ہی انڈرسٹوڈ ایٹ ونس، جن کو کہ اس نے فوراً ہی سمجھ لیا. اس نے تالیاں انہوں نے بجانی شروع کر دیں گی، بس جی آپ کا کام ہو گیا، آپ نے جمپ نہیں لگانا، کہیں ٹانگ نہ توڑا لینا. انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں گی، آپ کیا یہ ایکشن ہو گیا، بس ہم نے مان لیا کہ آپ نے کر لیا. اینڈ دا اولڈ بینٹ فارم، اور یہ اولڈ بینٹ فارم اس بوڑھے آدمی کو کہا تھا، اس بوڑھا جو جھکے ہوئے جسم والا بندہ تھا، مووڈ آن اوے، وہ آگے بڑھ کر علیحدہ دور ہو گیا، فرام دا ہرڈل، اس رکاوٹ سے، ہرڈل رکاوٹ سے، آبسٹیکل سے، بیریئر سے وہ دور ہو گیا. یعنی کہ جو سامعین تھے انہوں نے پہلے ہی داد دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ کا سمجھے ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ونس ہی ریزڈ ہینڈ، ایک بار اس نے
اپنا ہاتھ بلند کیا ٹو ٹچ دا لوئسٹ آف دا سوئنگس، تاکہ سب سے نچلی پینگ کو وہ چھو سکے. سوئنگس کہتے ہیں پینگ کو، وہ چھو سکے. دیٹ ور ہنگ، وہ پینگیں جو کہ لٹکائی گئی تھیں فرام دا سیلنگ، چھت سے. بٹ اگین دا اپلاز بروک آؤٹ، لیکن پھر تالیاں بج نکلیں. اشورنگ ہم، اسے یقین دلانے کے لیے، اشورنگ یقین دلانے کے لیے، پرومس کرنے کے لیے، گارنٹی کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے. دیٹ نو ایکچوئل، کہ حقیقی، ڈیفینیٹ، اصل ایکٹیویٹی، سرگرمی، واز ایکسپیکٹڈ آف ہم، اس سے اس کی توقع نہیں ہے. اینڈ سو، اور پھر ہیونگ میڈ ہز بوز، جب اس نے وہ اداب بجا لایا. میڈ بو کا مطلب اداب بجا لانا، جھک کے سلام کرنا. اور جب اس نے جھک کر اداب بجا لایا، ہی واز لیڈ ٹو دا سیٹ، اسے اس کی نشست پر لے جایا گیا. ہز لائف's ambition achieved، اس کا جو لائف ایمبیشن تھا، یعنی اس کا جو خواہش تھی زندگی بھر کی، وہ حاصل ہو گئی تھی. اٹ مسٹ ہیو ٹیکن ہم مور دین 60 years، اسے 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا. سنس فرسٹ ہی کیم بائی دس اسٹرینج ایمبیشن آف ہز، اور اس وقت سے اب تک جب کہ وہ اس عجیب و غریب خواہش اس کے ذہن میں آئی تھی. 60 سال کا عرصہ لگ گیا. بٹ ہی ڈیڈ اٹ، لیکن اس نے یہ کر دکھایا. ناٹ مینی اسٹک ٹو اے تھنگ فار سو لانگ، زیادہ تر لوگ کسی چیز کے ساتھ اتنی زیادہ عرصہ منسلک نہیں رہتے، جڑے نہیں رہتے. جی آگے چلتے ہیں، لاسٹ سلائیڈ ہے جی ہماری. اینڈ جارکنز اٹرڈ، اور جارکن نے بھری، ادا کی، بھری کیا جی؟ اے کوائٹ سائی، ایک ہلکی سی آہ. کوائٹ کا مطلب چپکی ہوئی، چپ کر کے، اس کا مطلب ہلکی سی آہ. سائی کہتے ہیں آہ کو، مون کو، گرون کو. اس نے ہلکی سی آہ بھری. سو کلیئرلی مارننگ، صاف نظر آتا تھا کہ وہ ماتم کر رہا تھا، افسوس کر رہا تھا. مون کر رہا تھا، وہ افسوس کر رہا تھا. گریو تھا، لیمنٹ کر رہا تھا، افسوس کر رہا تھا. اوور سم لاسٹ ایمبیشن، کسی ترک شدہ خواہش پر، جو کہ اس نے چھوڑ دی تھی، خواہش ترک کر دی تھی. ایسا ظاہر لگ رہا تھا، بہت زیادہ بظاہر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جو ہے افسوس کر رہا تھا اس گم شدہ خواہش کا، جو کہ اس نے دیٹ ہی ہمسیلف ہیڈ گیون اپ، جو کہ اس نے بذات خود چھوڑ دی تھی، ابینڈن کر دی تھی. گیو اپ کو مطلب چھوڑ دینا. دیٹ ناٹ ایون ٹربٹ آسکڈ ہم وٹ اٹ واز، اور ٹربٹ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ خواہش کیا تھی. اچھا اسٹوڈنٹس، اس میں آپ کو ڈٹرمینیشن کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے. تو ڈٹرمینیشن واقعی بڑی کام کی چیز ہے. آپ ڈٹرمنڈ ہو جائیں، حاصل کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. یہ ڈٹرمینیشن اپنے آپ میں بھی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس بات کو سمجھیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا چیپٹر میں نے ایک ہی سیٹنگ میں پڑھ دیا. اسے جو ہے اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے، ویڈیو کو سٹل کر کے آپ نے یاد کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر موجود ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.